الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. زانی مرد یا تو زانیہ عورت سے نکاح کرے یا پھر مشرکہ عورت سے نکاح کرے. اسی طرح زانیہ عورت زانی مرد سے نکاح کرے یا مشرک مرد سے نکاح کرے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا اور شرک کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے, زانی اور مشرک کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے. غور کریں تو زانی اور مشرک کے درمیان عجیب طرح کی معنوی مناسبت پائی جاتی ہے. وہ معنوی مناسبت کیا ہے کہ ایک مرد ایک عورت سے نکاح کرتا ہے, اس کے نان نفقہ سکنا ہر طریقے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور ہر طریقے کی آسائش پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود عورت کا کردار ملاحظہ فرمائیے کہ وہ اپنے مرد کو چھوڑ کر کے غیر سے اپنا منہ کالا کرتی ہے. شوہر سب کچھ مہیا کر رہا ہے, لیکن شوہر کی ان تمام نعمتوں کو, شوہر کی طرف سے دی گئی ان تمام آسائشوں کو وہ نظر انداز کر دیتی ہے اور غیروں سے منہ کالا کرتی ہے. اسی طریقے سے ایک مرد اپنی عورت کے علاوہ دوسری عورت سے منہ کالا کرتا ہے. یہی حال مشرک کا ہے کہ دیتا سب کچھ اللہ ہے مگر اس کو چھوڑ کر کے دوسروں سے آدمی اپنی نسبت قائم کر لیتا ہے, اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے, اس سے مدد مانگتا ہے اور پریشانی میں اسے بلاتا ہے. اس طرح زنا اور شرک کے اندر ایک طریقے کی معنوی مناسبت پیدا ہو گئی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے بے وفائی کرتے ہیں. شوہر اپنی بیوی سے بے وفائی کر رہا ہے, بیوی اپنے شوہر سے بے وفائی کر رہی, جبکہ شوہر سب کچھ دے رہا ہے اپنی بیوی کو اور بیوی نے اپنا سب کچھ اپنے شوہر کے حوالے کر دیا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں سے اپنا منہ کالا کرتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. ارے تم نے جو کچھ مانگا وہ تمہیں ہم نے دیا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتوں کے حاصل کرنے کے بعد, اتنی نعمتوں کے پانے کے بعد تم اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہو, تو تم سے زیادہ بے وفا اور کون ہو سکتا ہے. تو زنا میں اور شرک کے اندر ایک معنوی مناسبت اس طریقے کی پائی جاتی ہے. یعنی شرک کی وجہ سے آدمی بے وفا ہو جاتا ہے, اور شرک کا ایک برا اثر انسانی زندگی کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ وہ باغی ہو جاتا ہے, اور باغی کی سزا صرف اور صرف موت ہوتی ہے. جیسے ہمارے ہندوستان کا پرائم منسٹر جو ہے, اس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی پرائم منسٹر بنا لے, یا جو صدر ہے جو حکومت کی طرف سے متعین کیا گیا ہے, اگر اس صدر کے علاوہ کوئی دوسرا صدر الگ سے چن لیا جائے تو یہ بغاوت ہوگی, اور ایسے شخص کی سزا حکومت کی طرف سے موت ہے. ایسا آدمی باغی قرار دیا جائے گا کہ حکومت کی طرف سے جو پرائم منسٹر متعین ہے, حکومت کی طرف سے جو صدر متعین ہے, اس کے علاوہ کس نے تم کو اختیار دیا کہ تم نیا صدر بنا لو؟ کس نے تم کو اجازت دی کہ نیا پرائم منسٹر بنا لو؟ یہی حال مشرک کا ہے کہ یہ کائنات پوری کی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اس پوری حکومت کا لہو ملک السماوات والارض, اس کائنات کی بادشاہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. مشرک کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حق حکمرانی کا دوسرے کو دے دیتا ہے. یہ بغاوت نہیں ہے؟ اسی وجہ سے اللہ ہر برے عمل کو چاہے تو بخش دے گا, لیکن شرک کرنے والے کو کبھی نہیں بخشے گا, اس لیے کہ حکومت میں بھی باغی کی سزا صرف موت ہوتی ہے. مشرک کی سزا اللہ کے ہاں صرف اور صرف ابدی جہنم ہے, اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کا باغی ہے. ایک معمولی بات ہے کہ جائیداد کسی کی ہے, اگر یہ کہا جائے کہ یہ جائیداد فلاں کی بھی ہے, کتنا بڑا جرم ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ جائیداد کسی کی ہو, اس جائیداد میں کسی دوسرے کو شریک کر لیا جائے جس کی وہ جائیداد نہیں ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ ظلم. ظلم کسے بولتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی چیز کو اس کے غیر جگہ میں رکھنا.
تو جس کی جائیداد نہیں ہے اس کو اس جائیداد میں شریک کر لینا ظلم ہی تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بادشاہت ہے، یہ اس کی جائیداد ہے، یہ اس کی پراپرٹی ہے۔ اب اس کے اندر اگر کسی دوسرے کو شریک کر لیا جائے تو یہ بغاوت نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشے گا، اور چاہے تو کسی بھی گنہگار کو بخش دے۔ انسانی زندگی پر شرک کا ایک اور برا اثر پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ناشکرا ہو جاتا ہے۔ ناشکرا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ ہی اس کو سب کچھ دے رہا ہے، اللہ ہی اسے سب کچھ دے رہا ہے، اور ان تمام چیزوں سے وہ فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ کاٹ کر کے دوسروں کو اپنا معبود سمجھتا ہے، دوسروں کو اپنا آسرا اور سہارا فرض کر لیتا ہے، مان لیتا ہے۔ تو یہ ناشکری نہیں ہے کہ در اور تعریف کسی اور کی جائے، دے کوئی اور، سجدہ کسی دوسرے کو کیا جائے، دے کوئی اور، تعریف کسی اور کی جائے، یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے۔ تو شرک انسان کو ناشکرا بھی بنا دیتا ہے۔ اس طریقے سے ایک اور بہت برا اثر شرک کا انسانی زندگی کے اوپر پڑتا ہے، وہ یہ کہ شرک کی وجہ سے انسان احساس کہتری میں، احساس کمتری، انفیریئرٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ کسی آدمی کو کوئی مذہب ہے، کسی آدمی کو کوئی اسٹینڈ ہے، کسی آدمی کا کوئی موقف ہے، اور اس موقف پر اس کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ اسے معلوم ہے کہ ہمارے اس موقف کے اوپر، ہمارے اس اسٹینڈ کے پیچھے کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، لیکن وہ اپنے موقف کے اوپر اڑا ہوا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس موقف کے پیچھے کوئی مستحکم بنیاد نہیں ہے، کوئی مستحکم دلیل نہیں ہے، تو احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا؟ ارے میرے پاس ایک موقف ہے، ایک اسٹینڈ ہے، لیکن اس اسٹینڈ کی کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے۔ ہمیشہ احساس کہتری میں مبتلا رہے گا، احساس کمتری میں مبتلا رہے گا۔ دیگر تمام فرقوں کو آپ دیکھیے، اہل حدیثوں کا کئی پروگرام ہونے والا ہو تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے ان کا پروگرام روک دیا جائے۔ کیوں بھائی؟ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو موقف ہے اس موقف کے پیچھے کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ احساس کمتری میں مبتلا ہو کر کے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ جن کو اپنے مواقف کے اوپر مضبوط دلیل نہیں ملتی، ان کے موقف کے اوپر ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں رہتی، وہ اس طریقے کی مذبوحی حرکتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی آدمی اپنا موقف صحیح دلیل کی روشنی میں پیش نہ کر دے اور ہماری تعداد کم نہ ہو جائے۔ دیکھیے مشرکین سے کتنی زبردست مناسبت ایسے لوگوں سے ہے۔ مشرکین بھی یہی چاہتے تھے کہ لوگ رسول کی باتیں نہ سننے پائیں، قرآن پڑھا جائے تو شور بچاؤ، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ قرآن نہ سنو، قرآن جب پڑھا جائے تو شور مچاؤ، لغو بات کرو۔ تو ایسے ہی جب تقریریں ہوتی ہیں توحید کے اوپر، رسالت کے اوپر، اور وہ دلائل پیش کیے جاتے ہیں جو قرآن و سنت کے دلائل ہوتے ہیں، تو جو غلط مواقف کے اوپر ہیں وہ چڑ جاتے ہیں، وہ نہ تو سننا چاہتے نہ یہ پسند کرتے کہ دوسرے لوگ ان باتوں کو سنیں کہ کہیں صحیح دلائل سن کر کے ان کا موقف نہ بدل جائے اور ہماری تعداد کم نہ ہو جائے۔ تو شرک سے ایک برا اثر انسانی زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ آدمی احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ احساس کمتری کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میرا جو موقف ہے اس کے پیچھے کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ اچھا، اس احساس کمتری کا برا اثر کیا پڑتا ہے؟ وہ جھوٹے احساس برتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کیا جائے کہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو ایک جھوٹا احساس برتری، سپیریئرٹی کمپلیکس، وہ بھی جھوٹا، فالس سپیریئرٹی کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے، اور اپنے الزام باطل کو ثابت کرنے کے لیے وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ کبھی یہ کوشش کرے گا کہ قرآن کی تعویل کر دے، حدیث کی تعویل کر دے، حدیث پر بلا وجہ جرح کر دے، اور آگے بڑھیے دوسرے مذاہب کے ماننے والے، جن مذاہب کے ماننے والوں کی زندگیوں میں شرک موجود ہے، کیا کرتے ہیں؟ تاریخ تک بدل ڈالتے ہیں۔ وہ
تاریخ جو حقیقی رہتی ہے اس تاریخ کو بدل ڈالتے ہیں، اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ اپنے کارناموں کو حسن و جمال کا پیکر بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور دوسرے کے کارناموں کو انتہائی حقیر و ذلیل بنا کر کے اور شرمناک بنا کر کے پیش کریں۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی تاریخ کو بھی مسخ کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے وہی احساس کمتری ہے جس احساس کمتری کی وجہ سے ایک فالس سپیریئرٹی کمپلیکس، ایک غلط اور جھوٹا احساس برتری پیدا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے ایسے لوگوں کو کہ ہیں احساس کمتری میں مبتلا، لیکن اس احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ایک جھوٹے احساس برتری میں مبتلا ہے کہ کچھ بھی ہو ہم صحیح ہیں، ہمارا موقف صحیح ہے، اور اپنے الزام باطل کو ثابت کرنے کے لیے وہ کیسی کیسی غلط حرکتیں کر رہے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، چاہے نام نہاد مسلمان ہو، چاہے وہ اور کسی مذہب کا ماننے والا ہو۔ انسانی زندگی پر شرک کا ایک اور برا اور خطرناک اثر یہ پڑتا ہے کہ شرک انتشار فکر و عمل کو دعوت دیتا ہے اور توحید وحدت فکر و عمل کا داعی ہے۔ ذرا سوچئے کہ 100 موحدین ہیں، 100 موحدین ہیں، سب توحید کے قائل ہیں۔ اب سوچئے کہ سب کی منزل ایک ہے، سب کا روٹ ایک ہے، سب کی فکر ایک ہے، سب کا عمل ایک ہے، سب ایک ہی چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو توحید یہ وحدت فکر و عمل عطا کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو، اور شرک انتشار فکر و عمل کا داعی ہے۔ کوئی فلاں معبود کو مان رہا ہے، کوئی فلاں کو اپنا معبود مان رہا ہے، کوئی فلاں کو اپنا معبود مان رہا ہے، اس طریقے سے فکر و عمل کے اندر انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ عطیہ ہے شرک کا، جو انسانی زندگی کو شرک عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو اور بہت ساری دلیلیں اور بہت ساری باتیں مل جائیں گی۔ مثلا انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اس کائنات میں کہیں تضاد نہیں ہے، یہاں کے قوانین میں تصادم نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کی دلیل اس طرح دی ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اس سے اچھی دلیل اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر اور شرک کے رد میں اور کہیں نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے 2 مختصر جملے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے منطقیین نے اس دلیل کا نام برہان تمانو رکھا ہے۔ آدمی تمام براہین سے بے نیاز ہو جاتا ہے اگر یہ دلیل اس کے سامنے رہے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی کچھ اور معبود ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اب آدمی خود دیکھ لے، آگے اللہ نے کچھ بھی نہیں فرمایا، بس اتنا کہہ دیا کہ اگر کائنات میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن ذرا دیکھ لو کائنات میں کہیں کسی نظام کے اندر برہمی ہے یا کائنات کا کوئی نظام درہم برہم ہے؟ نہیں۔ سورج جیسے پہلے مشرق سے نکلتا تھا مغرب میں ڈوبتا تھا، موسموں کو تغیرات جیسے پہلے تھے آج بھی ہے، سورج جیسے مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوتا تھا آج بھی ویسے ہی ہے، جیسے ناریل کے درخت پر ناریل ہی اگتا تھا آج بھی ناریل ہی اگتا ہے۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ ناریل کے درخت کے اوپر کہیں کدو لٹکا ہوا ہو، کہیں جامن کے درخت کے اوپر کہیں جو ہے ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہوں۔ یہ یکسانیت اس بات کی دلیل ہے، یہ وحدت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کے پیچھے واحد اور احد ہستی موجود ہے۔ یہ کائنات کی یکسانیت بتاتی ہے۔ نہیں تو اور کچھ معبود ہوتے تو کبھی ایسا ہوتا کہ سورج مغرب سے نکلتا مشرق میں ڈوبتا، کبھی ایسا ہوتا کہ بارش کے موسم کے اندر تغیر ہو جاتا، گرمی کے نظام کے اندر گڑبڑی پیدا ہو جاتی، کبھی ہم ناریل بڑی محنت سے لگائے ہیں ناریل لینے کے لیے جاتے تو کدو لٹکا ہوا ہوتا، پریشان ہو جاتے یہ کیا ہوا، آئے تھے ناریل لینے کے لیے، ناریل کا درخت لگا کر کے ہم نے اتنا ٹینشن مول لیا، 10 سال کے بعد جب پھل لینے کے لیے آئے تو کدو لٹکا ہوا ہے، یہ کدو تو 2-3 مہینے میں بھی حاصل ہو سکتا تھا۔ اس طریقے سے آدمی پریشان ہو جاتا، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری دلیل دی ہے، اسی وجہ سے منطقیین نے اس دلیل کا نام برہان تمانو رکھا ہے۔ منع کر دیتی ہے دلیل، بے نیاز کر دیتی ہے دلیل اور تمام براہین سے، یہ دلیل کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے اور شرک کی تردید میں۔ اب کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات میں دے دیتا ہوں اور بات کو ختم کروں گا۔ اہل توحید پر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ بتوں کی آیتوں کو ہمارے اولیاء کے اوپر چشمہ کر دیتے ہیں، بتوں کی آیتوں کو ہمارے ولیوں کے اوپر چشمہ کر دیتے ہیں۔ اب ان سے میرا ایک مؤدبانہ سوال یہ ہے کہ یہ جن کی مورتیاں بن گئی ہیں، جن کے اسٹیچوز بن گئے ہیں، جن کے بت بنا لیے گئے، یہ کن کے بت ہیں؟ یہ حدیث میں تو میں نے بتا دیا تھا، جیسا کہ بخاری کتاب التفسیر میں ہے کہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، جن کی مورتیاں بنا لی گئی، جن کے اسٹیچوز بنا لیے گئے، یہ سب اچھے لوگ تھے، اولیاء تھے، یہ صالحین کا لفظ ہے، یہ اولیاء کے بت تھے۔ تو یہ بت جو ہے یہ کون ہے؟ یہ بت تو ولیوں ہی کے ہیں، لہذا یہ کہنا کہ یہ لوگ بتوں کی آیتوں کو ہمارے ولیوں کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں، ارے بھائی یہ بت تو ولیوں ہی کے ہیں جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، اس کا کیا جواب ہے ان کے پاس؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے ان کے اوپر کہ آیت میں عموم ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے شجر ہو، حجر ہو، اللہ کے علاوہ ما سوا اللہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب من دون اللہ میں داخل ہیں۔ اب جب آیت میں عموم ہے تو آپ کو کس نے ٹھیکیدار بنایا ہے کہ اس عموم کی آپ تخصیص کریں؟ آیت تو عام ہے، بتوں کے لیے بھی ہے اور ولیوں کے لیے بھی ہے، نبیوں کے لیے بھی ہے، تو جب آیت عام ہے تو آپ خاص کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو خاص کرنے کا ٹھیکیدار کس نے بنایا ہے؟ تیسرا سوال، آیات میں تو بتوں کی اور ولیوں کی تصریح تو ہے نہیں، لہذا آپ کو کس نے حق دیا کہ کوئی آیت ولی کو دے دے اور کوئی آیت بت کو دے دے؟ آیات میں تو اس چیز کی کوئی تصریح نہیں۔ یہ تیسرا سوال ہے جو مشرکین سے ہے، جدید مشرکین سے۔ اچھا، ایک سوال گہرا کہ کبھی بھی پوری دنیا شرک اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی کہ ذرا مجھے یہ فلسفہ سمجھا دیجئے کہ ولی کی قبر بن جائے تو اس کی عبادت جائز اور ولی کی مورتی بن جائے تو اس کی عبادت شرک۔ پوری دنیا شرک مل کر کے اس سوال کا جواب دے ڈالے۔ کہ ولی کی قبر بن جائے تو اس کی عبادت جائز اور ولی کی مورتی بن جائے تو اس کی عبادت شرک۔ ذرا یہ فلسفہ مجھے کوئی سمجھا دے، پوری دنیا شرک مل کر کے مجھے اس فلسفے کو نہیں سمجھا سکتی، اس فلسفے کو نہیں سمجھا سکتی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس موضوع کے اوپر بہت ہی اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ انشاءاللہ وسیلے کا ایک بیان رکھیں گے، کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ اس میں اس کو لے لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔